آج کا بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بڑی عجیب چیزیں گھسی ہوئی ہیں، خاص کر جو ہماری ینگ جنریشن ہے کہ یار یہ موٹیویشن اور انسپریشن یہ بڑی سٹرونگ چیز ہے۔ اگر انسان کو ایک موٹیویشن، ایک ڈرائیو ملتی رہے، وہ انسپائرڈ رہے تو بس وہ چلتا رہے گا، موٹیویٹڈ نہیں رہ پاتے۔ موٹیویشن کا کوئی سورس نہیں ہے، اور یہ 5 منٹ کی ویڈیوز اور یہ 5 منٹ کی چیز، اس کو ہم موٹیویشن کہتے ہیں۔ میں آپ سے اور یہ خود سے پوچھتا ہوں، کیا یہ کافی ہے انسان کی زندگی کے اس مشکل سفر میں اس کو اس کی منزل تک لے جانے کے لیے؟ کیا یہ کافی ہیں خاموشی میں محنتیں کرنے کے لیے؟ اور کیا یہ کافی ہیں روز صبح گرم بستر سے باہر نکل کے ٹھنڈے پانی سے اپنے جسم کو دھلنا اور نمازیں پڑھنی اور پھر اپنے کام کو شروع کرنا؟ کیا یہ سب چیزیں کافی ہیں؟ کہ یار یہ موٹیویشن اور انسپریشن یہ چیزیں جب تک نہیں نہ ہوں گی تو انسان آگے نہیں جا سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا ان عجیب حالات میں، ان عجیب لمحات میں، ان عجیب موقعوں میں کہ جب روز صبح تمہیں ایک وقت پر اٹھنا ہے، اکیلے میں محنتیں کرنی ہیں، تنہائی میں محنتیں کرنی ہیں، رزلٹ نہ ملنے کے بعد بھی پھر سے اپنا سر دیواروں پر مارنا ہے، پھر سے ان کاغذوں کو کھولنا ہے، ان کتابوں کو کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ غلطیاں کہاں رہ گئی، پھر سے ان کمزور ٹانگوں کو لے کے، زخمی جسم کو لے کے گھر سے پھر سے نکلنا ہے جبکہ منزل نہیں دکھ رہی؟ یہ سب چیزیں کیا موٹیویشن اور انسپریشن کی وجہ سے ہو جائیں گی؟ کیا موٹیویشن اور انسپریشن کافی ہے یہ سب چیزیں کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں اچیو کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے پاس جانے کے لیے؟ تو جواب ہے کہ نہیں ہے وہ کافی۔ یہ جو 16 ایموشنز ہیں آپ کے اندر، یہ جو 12 منٹ ان ایموشنز کی ویلیڈیٹی ہے کہ جو چینج ہوتے رہتے ہیں، کئی بار بے وجہ آپ ہنستے ہو اور کئی بار بے وجہ آپ روتے ہو، یہ موٹیویشن، یہ ایموشنز، یہ انسان کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ ایک وقت پر آ کے موٹیویشن اور انسپریشن نے ختم ہو جانا ہوتا ہے، تبھی ڈپریشن آتا ہے، تبھی پریشانی آتی، تبھی سمجھ نہیں آتی کہ یار وہ چلا کہاں گیا۔ پھر وہ یاد کرانا پڑتا ہے کہ یاد کر، تو نے شروع کیوں کیا تھا، پھر سے یاد کرو کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، پھر سے یاد کرو کہ سفر شروع کیوں کیا تھا، پھر سے یاد کرو وجہ کیا تھی۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے بھائی۔ سیدھا کلیئر کر کے آپ کو بتا دوں کہ اس ڈاؤٹ کو دماغ سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے کہ موٹیویشن اور انسپریشن ایک بہت ٹیمپریری چیز ہے۔ چھوٹا سا ڈرائیو آپ کو دے سکتی ہے، زیادہ زیادہ آپ کو ایک جگہ سے اوپر اٹھا سکتی ہے، لیکن چلنا پھر خود ہے، پھر راستے میں گرنے کے بعد اٹھنا پھر خود ہے، پھر آگے لمبی جو کہانیاں، لمبی جو داستانیں ہیں، لمبی جو مشقتیں اور محنتیں ہیں، اور جو لوگوں کو چھوڑنا ہے اور نئے لوگوں کو پکڑنا ہے اور فالتو چیزوں کو زندگی سے نکالنا ہے اور آگے نئی چیزوں کو پکڑنا ہے، اور ان سب چیزوں کو اگنور کرنا ہے کہ دل چاہتا ہے ادھر بیٹھو، ادھر وقت لگاؤ اور ان کے ساتھ رہو، لیکن مقصد کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے، ویژن کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، ویژن کی ایس او پیز اور پری ریکویزٹس اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کچھ اور ہیں۔ اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت موٹیویشن ساتھ نہیں دے گی، اس وقت انسپریشن ساتھ نہیں دے گی۔ جن لوگوں کو آپ نے موٹیویشن اور انسپریشن بنایا ہے، ذرا دیکھو ان کی موٹیویشن کون تھی، ان کی انسپریشن کیا تھی۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ انسان کے اس مشکل سفر میں جو چیز اس کی مدد کرتی ہے، جو چیز اس کو شاید اس مقام تک لے جائے، ایک تو پہلی بات تو دل میں بٹھا ہی لو، وہ یقین تو ہے ہی ہے بھائی۔ اندیکھے خدا پر یقین تو ہے ہی۔ وہ یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ پروبیبلٹی نہیں ہے کہ آپ اس میتھمیٹکس میں گھس جاؤ گے تو کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ ڈپریشن آنا لازمی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ سب پریریکویزٹس پورے کرنے کے بعد بھی، بیج ڈالنے کے بعد بھی پیڑ زمین سے نہیں نکلا تو آپ کیا کرو گے؟ خدا پر یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، وہ اندیکھے خدا پر فیتھ نہیں ہے، تو ڈپریشن آنا لازمی سی بات ہے۔ اس کی حکمت پر نہیں بھروسہ ہے، اور اس بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ جب ایک کھڑکی بند ہوتی ہے تو 10 دروازے وہ کھولتا ہے، تو کوئی حاصل نہیں ہوگا زندگی کا، زندگی کو تباہ کر دیں گے، زندگی کو برباد کر دیں گے۔ تو پھر سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ موٹیویشن اور انسپریشن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کو اس کے مقام تک لے جا سکیں۔ پہلی بات تو یقین، توکل، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو انسان کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ اس کی عادت ہے، وہ اس کا ڈسپلن ہے، وہ اس کی فطرت میں جو چیزیں اس نے گھسا دی ہیں، سب کانشیس میں جو چیزیں اس نے سیو کر دی ہیں۔ میری باتیں کیا ہیں، میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں، اب کیا چیزیں ہیں یہ، تو اس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اور اس پر آپ کو یقین ہو یا نہ ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ریسرچز اٹھاؤ، سائنس کو اٹھاؤ، اسٹڈیز کو اٹھاؤ، ہیومن بایولوجی اور ہیومن سائیکالوجی پر جو کام کیا گیا اس کو ذرا اٹھاؤ۔ ایک انسان کا جس نے اپنی ایک ایکسیڈنٹ میں یادداشت کھو دی تھی، وہ اس کھونے کے بعد بھی گھر سے روز واک پر نکلتا تھا اور پھر واپس صحیح سلامت گھر پہ آتا تھا۔
نہ اس کو گھر بھولتا، نہ اس کو واک کرنا بھولتی، کچھ نہیں بھولتا۔ تو جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ موٹیویشن انسپریشن تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، یہاں تو اپنے نام تک بھول گئے، لیکن ایک عادت تھی جو ابھی تک نہیں جا سکی، فطرت تھی جو ابھی تک نہیں جا سکی، ڈسپلن تھا جو ابھی تک نہیں جا سکا۔ جب یہ اپنا آپ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، جب اپنی سوچیں بھی ساتھ چھوڑ جائیں گی، اور اندر سے بڑی گندی سی آواز آئے گی نفس کی اور شیطان کی، بھائی رہن دے، تیرے سے نہیں ہونا، تو رہن دے، بہت ہو گیا، اس سفر میں بڑے لوگ شہید ہو گئے، اس سفر میں بڑی قبریں بن گئی ہیں، تو تیرا بھی یہی حال ہونا ہے۔ اس وقت وہ عادت، وہ ڈسپلن ہے جو روز صبح ایک وقت پر آپ کو اٹھائے گی، جو روز رات کو آپ کو ہے نا ایک مقید وقت پر جو ہے سونے کے لیے مجبور کرے گی، وہ ایک عادت ہے، وہ ڈسپلن۔ تو ڈسپلن پر کام کیا جائے، عادت پر کام کیا جائے، روز روز ایک کام کیا جائے، اگرچہ انسپریشن نہیں ہے، اگرچہ موٹیویشن نہیں ہے، اگرچہ دل نہیں کر رہا، اگرچہ آگے پیچھے کے حالات صحیح نہیں ہیں، پھر بھی وہ کیا جائے، اس کو عادت بنایا جائے، اس کو فطرت میں گھسایا جائے، اس کو اندر کہیں دبایا جائے، اس کو سب کانشیس میں ڈالا جائے۔ ورنہ اگر موٹیویشن اور انسپریشن پر ہی صرف ڈیپینڈ رہے کہ انسان آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، انسان میدان جنگ میں جانے کی کوشش کرے گا، تو یقین ہے اس کا ہار جانا، یقین ہے اس کی قبر کا بن جانا، یقین ہے اس کی تباہی ہو جانا۔ یقین تو بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد یہ موٹیویشن اور انسپریشن، ان چیز کو ایک ٹیمپریری چیز سمجھ کے سائڈ پر پھینک کے نا ایک ڈسپلن مینٹین کرنا، جس میں ایموشن سے اوپر بھی ایک چیز ہو۔ ایک ایموشن 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا، یہ بھی سٹڈیز کی بات کر رہا ہوں، میں کچھ خود سے نہیں کہہ رہا۔ ایک ایموشن 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا، تو اس ایموشن کی بہاف پر کیا کرو گے آپ؟ کئی بار بے وجہ ہنستے ہیں لوگ، کئی بار بے وجہ روتے ہیں لوگ، کئی بار بے وجہ پریشان ہوتے ہیں لوگ، کئی بار بے وجہ ہی بہت خوش ہوتے ہیں لوگ۔ تو ایسے ایموشنز کا کیا کرو گے؟ ان پر ڈیپینڈ کر کے کہاں تک چلو گے؟ الٹیمیٹلی یہ رک جاؤ گے ایک جگہ، ڈپریس ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، آگے چلنے کے لیے فیول نہیں ہوگا پاس میں۔ ایموشنز کو زندگی کا ایک حصہ ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ درد اور پریشانیاں ان کا ہونا اور آنا لازمی ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا، لیکن ان کے بیس پر ڈیسیجنز لینا، ان کے بیس پر چلنا اور رکنا، ان کے بہاف پر اپنی زندگی کے مقصد سیٹ کرنا، ان کو اچیو کرنا، یہ بیوقوفی ہے، یہ ناکامیابی ہے، یہ تباہی کی نشانی ہے، یہ اپنی قوم کو اس جنگ میں ہرانے کی نشانی۔ لیکن ہم ایسا نہیں ہونا دینا چاہتے، اور اسی لیے یہ بات آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ عادت بنائی جائے، فطرت بنائی جائے، سب کانشیس میں کچھ چیزیں ڈالی جائیں، وہ کام ایسے کہ جن کا پتہ ہے کہ یار یہ کام صحیح ہے، ان کو کیا جائے، روز موٹیویشن ہو یا نہ ہو، عادت بنائی جائے۔ اور وہ جو کام جن کا زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جن کی زندگی میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، نہ ان سے آپ کو نہ آپ سے ان کو چھوڑا جائے۔ کسی اللہ والے بندے کو کسی نے فون کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا جی بتائیے، انہوں نے جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سوچنے کا طریقہ دیکھو آپ، جن نے صحیح میں کامیابی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ایس او پیز اور پریریکویزٹس کو فالو کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی ذرا دیکھو۔ کہا جی بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کچھ بات کرنی ہے۔ کہا جو بات آپ نے کرنی ہے کیا اس سے میرا کوئی فائدہ ہے؟ کہا نہیں جناب آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا تمہارا کوئی فائدہ ہے اس سے؟ نہیں جناب میرا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا تو اس سوسائٹی کا اس بات سے کوئی فائدہ ہے؟ کہا نہیں سوسائٹی کا بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر فون کیوں کیا تم نے مجھے؟ پھر کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتے؟ تو ایک انسان کہ جس کو پتہ ہے کہ یار اس کمزور سے جسم کو بڑی دور لے کے جانا ہے، ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ٹائم لمیٹڈ ہے، آگے پیچھے لوگ لمیٹڈ ہیں، وقت کی جو یہ آزمائشیں، یہ کلائمیٹک کنڈیشنز یہ لمیٹڈ ہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں، روڈ کے حالات عجیب ہوتے رہتے ہیں، راستے میں اس صحت کا بھروسہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان سب چیزوں کو لے کے ابھی اتنی دور جانا ہے، اس کے زندگی میں ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہوگا۔ وہ جب بات بھی کرے گا تو سوچے گا کہ اس میری بات سے میں ڈیفرنس کریٹ کر رہا ہوں، کہ انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ وہ پڑا ہوا ہے تو پڑا رہے گا۔ انسان کی زندگی عجیب ہے کہ یا تو وہ آگے چلتا ہے یا وہ پیچھے جاتا ہے، بیچ میں ایک جگہ رک جانا، ریسٹ کرنا، یہ فیز نہیں ہے انسان کی زندگی۔ پڑی ہر چیز تباہ ہو جاتی تو انسان پڑا رہے گا، یہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور انسان یا تو آگے جائے گا یا تو پیچھے جائے گا۔ تو وہ انسان کے جس نے ایک بات کہی
ایک چھوٹی سی بات کہی اس نے، یہ بات بھی اس کی لائف میں اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ اس نے یا تو اس کی زندگی کی کنسٹرکشن میں مدد کی ہے، اس کی زندگی کے کنسٹرکشن میں انوالومنٹ ہے، یا اس کی زندگی کی ڈپریشن میں انوالومنٹ۔ اس بات کو سمجھا جائے کہ اس زندگی کو آگے چلانے کے لیے کوئی بڑے بڑے اوپر سے راز نہیں کھلتے، کوئی بڑی بڑی مشینری اور یہ سب چیزیں نہیں آتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھے ہو نا، یہی زندگی کو بناتی ہیں، یہی زندگی کو تباہ کرتی ہیں۔ وہ جو رات کو تو ایک دن جب آپ کو اور مجھے 10 بجے سونا تھا نا، وہ 10 سے 11 یا 12 ہو گیا نا، آپ سمجھ لو کہ آپ اپنی زندگی میں 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہو اور مرو گے اس 2 گھنٹے پہلے۔ یہ 2 گھنٹے آج ویسٹ کیے نا، یہ ہمیشہ زندگی میں ایک ڈفرنس کریٹ کرتے رہیں گے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ They will make a significant change in your life۔ وہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتے رہیں گے، اور آپ کو شاید سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وہ انسان کے جس کو غصہ دکھانا تھا یا جس کو شفقت دکھانی تھی اور آپ نے غصہ دکھا دیا، اس انسان کا آپ کے ساتھ بیہیویئر ساری زندگی کیسا رہے گا، یہ چینج ہوتا رہے گا، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بھول گئے، یہ چھوٹے چھوٹے کام جن کو پیچھے پھینک دیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے، اور موٹیویشن اور انسپریشن کو لے کے بس 2 قدم 2 چھلانگیں آگے ماری اور پھر 10 دن وہاں پر رک گئے۔ اس سے نہیں ہوتا۔ ایک لمبا سفر ہے، 20 20 30 30 40 40 اور 50 50 سالوں کا یہ سفر ہے۔ تو اس میں اس طرح نکلو گے، اس میں اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس طرح عجیب چیزیں لے کے نکلو گے تو لازمی ہے کہ راستے میں تباہی ہو جائے، لازمی ہے کہ راستے میں بربادی ہو جائے، پروبیبلٹی ہے کہ راستے میں قبریں بن جائیں اور کوئی دفنانے والا نہ ہو۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ جو بیسکس ہیں، جو ایس او پیز ہیں، جو پری ریکویزٹس ہیں، وہ صحیح طرح فالو نہیں کیے گئے۔ جن چیزوں کو ساتھ لے لیا گیا وہ کمزور چیزیں تھیں، ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ایک مدت کے بعد وہ آگے چل سکیں۔ تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ، ہم ایز زندگی میں جو بھی ہے نا، اس وقت ہمیں کچھ چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہ کلیئر کر لی جائے کہ موٹیویشن اور انسپریشن تھوڑی دیر کی ڈرائیو کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو جنگ ہے لمبی جنگ ہے، یہ خود کے ساتھ ایک لمبی، جب خود اندر سے چیخ آ جائے کہ بھائی تو نہیں کر سکتا، یہ اندر سے شیطان اور نفس کی آوازیں آ جائیں تو کیا کرو گے؟ جب اندر سے اپنا جو اندر آپ کا اپنا سیلف جو پرسنالٹی ہے وہ روک رہی ہے کہ بھائی نہیں، یہ میسیج نہیں کر، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور آپ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کے کر دیتا ہے، اور یہ کام آپ کو آپ کی پرسنالٹی روکتی رہتی کہ یہ کام نہیں کرے، برباد کر دے گا اس انسان کو بھی اور تجھے بھی، اور آپ نفس کی بات سنتے ہو اور نفس کا آپ پر غلبہ آ جاتا ہے۔ تو زندگی کی بڑی بڑی جنگیں کیسے ہینڈل کرنی ہیں؟ اپنی پولیٹکس کو نہیں جان سکے، اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکے، لوگوں کو کیا قابو کریں گے؟ ایک ریوڑ کو، ایک کراؤڈ کو، ایک کمپنی کو کیسے مینیج کریں گے؟ ایک نیشن کو کیسے مینیج کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عادتیں بنانا شروع کریں آج سے، سب کانشیس میں کچھ باتیں ڈالنا شروع کریں، فطرت میں کچھ چیزیں ڈالنا شروع کریں، روز ایک وقت پر اٹھنا شروع کریں، روز ایک وقت پر سونا شروع کریں کہ جب نیندیں نہیں آتی سونا ہے آج، اور اس وقت نیند آ رہی ہے لیکن اٹھنا ہے آج، وقت ہو گیا۔ چھٹی سے فرق نہیں پڑتا، کام سے فرق نہیں پڑتا، یہ کرنا ہے آج بھی۔ پرسیورنس جس کو کہتے ہیں کہ کام کرنا ہے، رزلٹ ملے یا نہ ملے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ قدرت تمہارا کام ضائع کر دے گی؟ وہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا کیا؟ تمہاری نیتیں اس کو پتہ نہیں ہیں؟ اور وہ انسان جو اکیلے تنہائی میں اندھیروں میں لگا ہے، کہیں وہ بتیاں جلا کے راتوں کو بیٹھا ہے وہ، اور تم سب کچھ ہونے کے بعد بھی بستر میں، گرم بستر سے باہر نہیں نکل رہے، تو کیا اللہ اس سے ناانصافی کرے گا؟ کیا اللہ اس کا اور تمہارا جب مقابلہ ہوگا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں فتح مل جائے گی؟ ہمیں کیا لگتا ہے ہمیں فتح مل جائے گی؟ تو اللہ تو ناانصافی نہیں کرتا، اور اس میں مذہب کی ڈویژن نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اللہ اس کو دے گا۔ اور ہمارے لیے تو یہ ایک وارننگ بھی قرآن میں آ گئی کہ اگر تم وہ کام نہیں کرو گے جس کے لیے تمہیں بھیجا ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم کسی اور کو لے آئیں گے۔ سٹاف کی تو کمی نہیں، لوگوں کی تو کمی نہیں، ان امپلائمنٹ تمہارے لیے مسئلہ ہے، ہمارے لیے تو نہیں۔ تو اللہ نے تو بڑے سخت الفاظ میں سب کلیئر کر دیا، اور تم یہ سب چیزیں سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی ہیں، کوئی سپریم پاور مجھے دیکھ نہیں رہی ہے، کوئی چیزیں مجھے وٹنس نہیں کر رہی ہیں، تنہائی میں جو ہو رہا ہے ان کا میری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لوگوں کو جو باتیں نہیں پتہ چل رہی اس سے کچھ نہیں، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے جو امیج ہے اور جو اللہ کے سامنے امیج ہے، اور ان دونوں امیج اور ریپوٹیشن میں جو ڈفرنس ہے، کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا زندگی میں؟ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس پر ایک الگ سے ایک سیشن چاہیے۔
ابھی یہ بات سمجھ لے میرا بھائی، میری بہن، میرے بڑے، میرے چھوٹے، کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جو رول پلے کرتے ہیں وہ اس کی عادتیں کرتی ہیں، کہ جس کو وہ ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو ان عادتوں کو پکڑا جائے، ان عادتوں کو سمجھا جائے، اور جو عادتیں بن گئی ہیں ابھی 3-4 سال سے جو کام لگاتار ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے اب ایک ہفتے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ چند دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ اب 2-3-4 سال لگیں گے، لیکن یہ لمبا سفر ہے۔ پہلے ہی میں نے کہا سلم ڈاگ ملینئر راتوں رات یہاں پر وہ مسئلے نہیں ہوتے یہاں پر، یہ لمبے سفر جن کے ساتھ ہوئے بھی ہیں وہ راتوں رات وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہوا کیا بھائی، وہ بھی ڈپریس ہو گئے، انہوں نے بھی سوسائڈ کر لی۔ تو یہ لمبا سفر ہے، اس لیے ہار نہیں ماننا اور بس لگے رہنا ہے، اور ان عادتوں کو بدلنا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں بدل پائے تو زندگی نہیں بدل پائے۔